بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رعایا میں ایک شخص تھا جس کا نام نصیر الدین تھا۔ اس نے جائیداد کے پیچھے اپنے چاچا کا قتل کر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سزا کے طور پر پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ وہ اس سزا کے بعد بہت جھپٹا اس نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ اس کو پھانسی نہیں دی جا سکتی، لیکن اس بات کو رد کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک قاتل تھا اور قاتل کی سزا ہمیشہ سے ہی پھانسی ہوتی ہے، جبکہ وہ آدمی اپنی سزا سننے کے بعد مسکرا رہا تھا۔ جبکہ پھانسی ملنے کے بعد تو لوگ یکدم ہی خاموش ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی حالت دوری ہو جاتی ہے، لیکن ایسی کوئی بھی خاصیت اس شخص میں بالکل پائی نہیں جا رہی تھی۔ اس انسان کو کالی کوٹری میں بھیج دیا گیا تھا۔ 2 دن بعد اس کی پھانسی تھی اور اس چیز کا سب لوگوں کو یہ انتظار تھا کیونکہ یہ خبر پوری رعایا میں آگ کی طرح پھیلی تھی کہ ایک بھتیجے نے جائیداد کے پیچھے اپنے چاچا کا قتل کر ڈالا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس پھانسی کو لے کر تھوڑا پریشان تھے کیونکہ اس انسان کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا کہ وہ اپنی سزا سننے کے بعد کس طریقے سے مسکرا رہا تھا۔ اچھے سے اچھا انسان بھی موت کی خبر سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ شخص بالکل بھی اپنی موت سے خبر سننے کے بعد گھبرایا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن بعد پھانسی مقرر کی گئی تھی اور پوری رعایا کے سامنے اس کو پھانسی دی جانی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میدان میں موجود تھے اور اپنی نشست پر اجمان ہو کر اس منظر کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جلاد اس آدمی کے قریب کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، اے آدمی بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ جبکہ وہ آدمی اس جلاد کی بات کو سن کر ایک بار پھر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ کو لوگوں نے بڑی حیرانی سے دیکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حیران ہو رہے تھے بار بار اس کے مسکرانے سے، لیکن ایک لفظ نہیں بول رہے تھے۔ جلاد بھی اس آدمی کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، لیکن جلد ہی اپنی حیرانگی کو چھپا لیا تھا اور جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگا، جلدی سے جلدی اپنی آخری خواہش بتاؤ کہ ہم آپ کی پوری کریں اور تمہیں پھانسی پر چڑھائیں۔ اس آدمی نے جلاد کی بات سن کر جو آخری خواہش ظاہر کی تھی، وہاں موجود تمام مجمع اور سلطان صلاح الدین بھی حیران رہ گئے۔ اس آدمی کی آخری خواہش سن کر حیران ہوتے ہوئے کہنے لگے، تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں اس بات کا علم ہے؟ وہ آدمی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنی قبر کشائی کروانا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کہنے لگے، اے آدمی تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کیا بول رہے ہو؟ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تم اپنی قبر کشائی کروانے کی بات کر رہے ہو؟ وہ آدمی ایک بار پھر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے پورے مجمع کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم میں اپنی قبر کشائی کروانا چاہتا ہوں، لیکن میری قبر کشائی تقریباً 3 ماہ بعد کی جائے۔ جبکہ وہاں موجود تمام لوگ حیران ہو گئے تھے۔ اس آدمی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ لیا کہ وہ ہر حال میں اس کی قبر کشائی کریں گے تاکہ اس کی آخری خواہش پوری کی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر جلاد کو حکم دیا کہ اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے ہی انہوں نے بنا کوئی اور بات کیے بغیر اس انسان کو پھانسی دے دی تھی، اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں کو اس کی قبر کے پاس حفاظت کے لیے مامور کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس کی قبر کے ساتھ کوئی خرابی نہ کر سکے۔ چونکہ 3 مہینے بعد اس کی قبر کشائی ہونی تھی، پوری رعایا میں یہ بات آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ 100 کی رفتار سے کام کر رہا تھا۔ انہوں نے مسلسل تقریباً 3 مہینے اس بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزار دیا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا، لیکن پوری رعایا اور سلطان صلاح الدین کی ساری سوچ اس آدمی سے ہی جڑ رہی تھی۔ 3 مہینے کا وقت جس انتظار میں گزرا تھا، وہاں کی رعایا اور سلطان خود جانتے تھے۔ 3 مہینے بعد آج وہ وقت آ گیا تھا جب اس انسان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا۔ سب لوگ اس قبر کے پاس پہلے سے ہی پہنچ چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس قبرستان میں پہنچے اور وہاں انہوں نے جب رش دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی قبر کشائی کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ اتنے سارے مجمع کو دیکھ کر حیران بھی تھے اور بہت زیادہ پریشان بھی ہو رہے تھے کہ کہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو سب لوگ ہی مصیبت میں آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہیوں کے ہمراہ قبر کشائی شروع کی جا چکی تھی، لیکن جیسے ہی کچھ عرصے بعد قبر سے بدبو آنے شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہاں موجود لوگ یہی چہ موگیاں کر رہے تھے کہ یہ آدمی بہت نیک ہے۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جس کے لیے سب لوگ 3 مہینے سے بے چین تھے۔ قبر کی اب سلپس بنائی جا رہی تھی، جہاں سب لوگ ہی حیرت کے مارے آنکھیں بڑی بڑی کیے قبر کے اندر جھانک رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حال بھی لوگوں سے مختلف نہ تھا، کیونکہ ان کے دل میں بھی اس بات کا تجسس بہت زیادہ تھا کہ لوگ انتظار زیادہ اس معاملے کو کیوں سوچ رہے ہیں۔ جیسے ہی آخری صاحب قبر کے اوپر سے ہٹائی گئی تھی اور لوگوں نے جیسے ہی اندر جھانک کر دیکھا تو سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ بہت سے لوگ اس منظر کو دیکھ کر قبرستان سے باہر بھاگ چکے تھے، جبکہ سلطان صلاح الدین نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور جلد ہی واپس محل لوٹ آئے تھے۔
کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 3 مہینے بعد قبر کے اندر ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین محل آنے کے بعد بہت گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کی رعایا میں کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے فوراً ہی اس کے خاندان سے رابطہ کیا اور سپاہیوں کے ہمراہ پورے خاندان کو دربار میں بلانے کا سوچا، لیکن اس سے پہلے ہی وزیر نے جو بات ان کو بتائی وہ ان کو مزید حیران کر گئی کہ جس انسان کا قتل ہوا تھا وہ ابھی تک حیات ہے، اس کی سانسیں ابھی تک چل رہی ہیں۔ سلطان یہ بات سن کر یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ اگر وہ انسان بچ جاتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے غصے میں آ کر ایک غلط فیصلہ کر چکے تھے، لیکن جو منظر آج وہ قبر کے اندر دیکھ کر آئے تھے، اس بات کے بعد انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سپاہیوں کے ہمراہ اس آدمی کے خاندان کو طلب تو کر لیا گیا تھا، لیکن وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کا انتظار شدت سے کر رہے تھے کہ اچانک ہی دربار کے اندر سپاہی داخل ہوئے اور ادب سے سر جھکا کہنے لگے، سلطان معظم وہ لوگ آ چکے ہیں اور آپ سے ملنے کے خواہشمند ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے فوراً ہی ملنے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت اس کے ساتھ ایک نقاب پوش عورت محل کے دربار میں داخل ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ جو نقاب کے اندر عورت تھی وہ کوئی ادھیڑ عمر معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی گود میں ایک معصوم سا بچہ بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں کو ہی بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ہر روز کی طرح آج بھی دربار لگا ہوا تھا۔ بہت سے رعایا اپنے مسائل حل کروانے کے لیے وہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسی کا بھی مسئلہ حل نہیں کیا تھا، کیونکہ آج وہ ہر حال میں نصیر الدین کا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے اور اس کے خاندان والوں سے پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گلا کھنکارے اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے بوڑھی اماں، تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہیں یہاں پر کیوں طلب کیا ہے؟ وہ عورت یہ بات سن کر کہنے لگی، سلطان معظم مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں لوگوں کو یہاں پر کیوں جمع کیا ہے۔ نہ جانے ہم لوگوں سے کیا خطا سرزش ہو گئی ہے۔ اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کی بات سنتے ہی کہا، نہیں نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بس تم سے چند ایک سوال پوچھتے ہیں، ان کا جواب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایمانداری سے دیں اور اس میں ذرا بھی جھوٹ کی ملاوٹ شامل نہ ہو، کیونکہ اگر تم نے ہم سے جھوٹ بولا تو یقین جانو ہم تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہیں کریں گے اور تمہیں کالی کوٹری میں بند کر دیں گے۔ بوڑھی عورت خاموشی سے سر جھکا گئی اور کہنے لگی، سلطان معظم ہم مرتے مر جائیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ کہنے لگی، تو ٹھیک ہے، ہمیں بتاؤ کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے دیور کو کیوں مارا؟ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ؟ جب میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، جس نے قتل کیا تھا اس کو سزا مل گئی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سلطان نے نفی کرتے ہوئے کہنے لگے، جتنا سوال میں نے تم سے کیا ہے اس کا جواب دو، مجھے یہ نہ بتاؤ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جب اس عورت نے سلطان کو غصہ کرتے دیکھا تو فوراً ہی کہنے لگی، سلطان معظم میرے بیٹے نے اپنے چاچا کا قتل غصے میں آ کر کیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے وقت میں ایک زمین خریدی تھی اور اس کے بعد میرے شوہر بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے میرے شوہر کے بھائی سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے، لیکن ہمارے حالات اتنے زیادہ پیچیدہ ہو گئے تھے کہ ہم اس ادھار کو پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ میرے شوہر بہت جلد اس بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم مزید ٹوٹ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا وید کفیل ہمارا شوہر تھا۔ میرے شوہر کے مر جانے کے بعد